الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر حاضرین، معزز مشاہدین، دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی الحمدللہ 100 آیتیں بلکہ 101 آیتیں ہم لوگ دھیرے دھیرے پڑھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 102 پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ آیت ایک تو لمبی ہے اور دوسرے گزشتہ آیت سے اس کا تعلق بھی ہے، تو ایک درس میں پوری آیت ختم کرنا تو آسان نہیں ہے. اس میں آپ جیسا کہ یاد کریں کہ گزشتہ آیات میں یہودیوں کے اعمال بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی حرکتیں کی، بنی اسرائیل نے کیا کیا حرکتیں کی. پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعلیمات لے کے آئے جن تعلیمات میں ان کی کتاب کی تصدیق موجود ہے، توریت کی تصدیق موجود ہے، اور وہی تعلیمات ہیں جو اصل توریت کی تعلیمات ہیں، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، سارے انبیاء کا دین ایک ہے. اس کے باوجود اہل کتاب کی ایک جماعت اپنی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتی ہے اور اس سے منہ موڑ لیتی ہے جیسے کہ اسے کچھ علم ہی نہیں ہے. یعنی اگر وہ توریت کو صحیح طور پہ پڑھیں تو توریت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بشارت موجود ہے کہ آپ آنے والے ہیں، تو گویا قرآن پاک پر ایمان لانا یہ خود توریت پر ایمان لانے کے برابر ہے. توریت ہی پہ کہ ہے آگے نبی آنے والے ہیں، تو اگر نبی آگے ان پر ایمان لے آئے تو گویا انہوں نے اپنی توریت پہ عمل کیا. دیکھیے عدل قرآن پاک کا طریقہ جس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کے کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ گویا انہیں یہ معلوم ہی نہیں. یہ نہیں کہا کہ سارے یہودیوں نے ایسا کیا. آج ہم لوگ جب کوئی بھی بات کہنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں سارے فلاں ایسے ہی ہیں، مثلا سارے انڈین ایسے، سارے پاکستانی ایسے، سارے یو پی والے ایسے، سارے حیدرآباد والے ایسے، سارے امریکی ایسے، ہے نا، سارے یہودی ایسے، سارے ہندو ایسے. یہ طرز بیان کا صحیح طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ عدل کا تقاضا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی طرح کہا کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور اسی وجہ سے وہ قرآن پر ایمان نہیں لائے. لیکن کچھ اس کے برخلاف بھی ہیں جو قرآن کی سچائی کو دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں. چنانچہ آج تک یہ سلسلہ باقی ہے اور بہت سارے یہودی بھی ایمان لا رہے ہیں، نصرانی ایمان لا رہے ہیں، اہل کتاب ایمان لا رہے ہیں. تو ایمان لانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے. تو خیر والے بھی کچھ لوگ ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے یا جس کے پیچھے شیطان چلا کرتے تھے. تو ایک تو جو اللہ کی کتاب آئی اس کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، اور کیا کیا اس کے برخلاف؟ صحیح علم کو چھوڑا اور باطل علم کو پکڑ لیا. شیطان
جو جادو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے اور جس جادو پہ خود وہ چلتے تھے، اس جادو کے پیچھے لگ گئے یہ یہودی، یہ بنی اسرائیل اس جادو کے پیچھے لگ گئے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مفید چیز دیتا ہے اور اس مفید چیز سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ آدمی مفید چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نقصان دہ چیز میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کو آسمانی علم دیا، توریت دیا، انہوں نے توریت کو چھوڑ دیا تو کس میں پھنس گئے؟ جادو میں پھنس گئے، جادو کے پیچھے پھنس گئے جو کہ مضر اور نقصان دہ علم ہے۔ جیسے ایک شخص جب اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے امید لگانا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیروں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، غیروں کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ غیروں کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ غیروں سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے امید نہیں لگاتا وہ غیروں سے امید باندھے ہوئے رہتا ہے، جو حق کو قبول نہیں کرتا وہ باطل کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اللہ کی محبت اپنے دل میں نہیں پیدا کرتا وہ غیروں کی محبت میں پریشان رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں سنت ہے کہ اگر آپ نے صحیح چیز استعمال نہیں کی تو آپ غلط چیز میں پھنس جائیں گے۔ تو یہی ہوا یہود کے ساتھ بھی کہ صحیح چیز اللہ نے ان کو دی اور صحیح چیز کو انہوں نے نہیں اپنایا، اس کو چھوڑا تو وہ باطل میں پھنس گئے۔ اگر ایک آدمی قرآن پاک کو اپنا نغمہ بنا لیتا ہے، قرآن پاک کو سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہ غلط اور باطل نغموں سے بہت بچ جاتا ہے، لیکن جو آدمی باطل نغموں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ قرآن پاک کا نغمہ وہ نہیں سن پاتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں میں آپ اس کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان یہ جو جادو کے پیچھے بھاگتے تھے یا جادو کو سیکھتے تھے یا جادو کی کتابیں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جو عام بادشاہوں کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد پھر اور کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملنے والی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں پہ حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات پہ حکومت دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چرند و پرند کی بولی سکھائی۔ تو یہ اس کو یہودیوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ تو جادوگر ہے، اور جادو کے ذریعے سے انہوں نے شیطانوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، جناتوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، پرندوں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، جادو کے ذریعے ہواؤں پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ کہنا شروع کیا کس نے؟ یہودیوں نے کہنا شروع کیا، اور شیطانوں نے اس بات کو خوب پھیلایا کہ یہ جادو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی قرآن پاک میں اور اپنے نبی کی سچائی کو بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے نہ جادو سیکھا نہ جادو سکھایا، انہوں نے کفر کا کام نہیں کیا، کیونکہ جادو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا کوئی کام نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لیکن شیطان یہ کفریہ کام کرتے تھے، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جادو سکھانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ ان کو گمراہ کر دیں، ان کو راہ حق سے ہٹا دیں، جہنم میں اپنا ساتھی بنائیں۔ شیطان خود اکیلے جہنم میں نہیں جائے گا، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں آدم کے بیٹوں کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو اس طرح سے جہنم کا اپنا ساتھی بنانے کے لیے شیطان یہ حرکت کرتے تھے۔ تو شیطان کفر کے کام کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں جائیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ، لیکن دو بڑی قسمیں ہیں جادو کی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حقیقی طور پر اثر کرتا ہے، چاہے آدمی اس کی وجہ سے بیمار ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے آدمی تباہ ہو جائے، مر جائے، وفات جان تک چلی جائے، چاہے اس کی وجہ سے اور کسی قسم کا نقصان ہو، یا اس کو مختلف قسم کے خیالات آنے لگیں، یعنی مختلف قسم کی پریشانیوں میں وہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کچھ بولنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ تعویذ کہہ سکتے ہیں، منتر کہہ سکتے ہیں، کلام کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بولنے والی چیزیں ہوتی ہیں زبان سے، وہ ان کے ذریعے سے یہ اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں یا اور کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ ہی کے اجازت سے، اللہ ہی کے حکم سے۔ دنیا میں جو بھی چیز اثر کرتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ چاہتا ہے کہ اندھیرا ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے اجالا ہو تو اجالا ہوتا ہے۔
تو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہے، تو جادو کا بھی اثر اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا جادو جس کو سحر تخیل کہتے ہیں، یعنی صرف خیال میں ایسا لگتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب ان لوگوں نے رسیاں پھینکی تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو ایسا خیال گزرتا تھا کہ یہ رسیاں نہیں ہیں بلکہ یہ سانپ ہیں جو دوڑ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں ہوتے تھے، جس کو نظر بندی کہہ دیتے ہیں کہ آنکھوں کو باندھ دیا ہے، نظر کچھ آتا ہے حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ نظر کچھ آئے حقیقت کچھ ہو، اور ایک یہ ہے کہ واقعی حقیقت میں اثر ہو۔ تو جادو کی حقیقت ہے اور جادو اثر کرتا ہے، جادو کے نقصانات ہیں، اسی لیے شریعت نے جادوگر کی سزا کیا رکھی ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں نقصان ہی نقصان ہے سرتاسر، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، کون سکھلاتے تھے جادو؟ شیاطین سکھلاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ چیزیں سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل ہوا تھا بابل میں۔ بابل یہ عراق میں ایک شہر کا نام ہے بابل، وہاں پر یہ دو فرشتے ہاروت و ماروت اللہ نے بھیجے تھے لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے۔ اللہ نے اتنا بتایا، اتنا ہم جانتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو قصہ سنایا جاتا ہے ہاروت ماروت کے سلسلے میں، وہ ساری چیزیں علم و تحقیق کی نظر میں کیا ہیں، کوئی اصل نہیں رکھتی، سب اسرائیلیات میں سے، سب اسرائیلیات میں سے، اور لوگ بڑی دلچسپیاں لے کے قصہ گو حضرات بتاتے ہیں۔ ہر دین کو برباد کرنے والے قصہ گو لوگ ہوتے ہیں، قصے میں نمک مرچ مسالہ لگا کے اس کو بناتے چلے جاتے ہیں۔ کیا سناتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتوں کو بڑا ناز تھا کہ انسان تو بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں تم کو بھی اگر میں دنیا میں بھیج دوں تو تم بھی یہی کرو گے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں قصہ، ہے نا۔ حالانکہ اللہ نے فرشتوں کو مستقل الگ مخلوق بنایا ہے، انسان کو الگ مخلوق بنایا ہے، کسی کا کوئی موازنہ اور یہ نہیں ہے، اور فرشتوں کو جب بتایا جاتا ہے تو اپنی بات مان بھی لیتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے قصے میں قرآن پاک میں ہے۔ لیکن اس طرح کی کہانی بنائی گئی جو ذکر کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے، اپنے فرشتوں میں سے جو سب سے اچھا فرشتہ ہو اس کو بھیج دو، اس کو منتخب کرو، اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا گیا اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا، ان کو انسانی خواہشات دی گئیں اور ان کو جادو کا علم سکھا دیا گیا، اور کہا گیا کہ جادو سے کوئی غلط چیز میں جادو کو استعمال نہیں کرنا اور انسانوں جیسی کوئی غلط حرکت نہیں کرنا، ورنہ تمہاری سزا وہی ہوگی جو انسانوں کے لیے ہوگی یا اس سے بھی سخت ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کو اتار دیا گیا تو آخر کچھ دنوں تک صبر کیا۔ کہتے ہیں آسمان کے دو تارے جو آج زہرہ اور مشتری ہیں ان کو عورت بنا کے بھیج دیا گیا، حسین ترین عورتیں، آخر ان کے عشق میں پھنس گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جادو بھی سکھا دیا اور کیا کیا بتا دیا، اور اس کے بعد سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تم سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس میں بہت ساری چیزیں بڑھائی، میں نے بڑا مختصر کر کے بیان کیا ہے، اور کیونکہ اس کو اصل تو یہ تھا کہ بیان ہی نہیں کرنا تھا، لیکن اس لیے بیان کر دیا تاکہ اگر کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ کو یاد آ جائے کہ ہم نے سنا ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ سب اسرائیلیات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ذکر کیا ہے کہ دو فرشتے آئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے۔ فرشتوں کو جو کام دیا گیا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آئے اور وہ جادو کا علم ان کے پاس تھا، اور یہ شہرت ہوئی کہ ان کے پاس جادو کا علم ہے۔ جو ان کے پاس سیکھنے آتا تھا کہتے تھے دیکھو بھائی جادو سیکھو گے کافر ہو جاؤ گے، سزا تمہاری جہنم ہوگی، مت سیکھو جادو، اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اس کے باوجود کوئی پیچھے پڑا رہتا تھا تو سکھا دیتے تھے، کیونکہ آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہی تھا ان کو کہ کوئی سیکھنا چاہے سکھاؤ، اور اس کے بعد وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ تو فرشتے نے تو صرف اللہ کے حکم پہ عمل کیا، تو اس نے کیا غلطی کی؟ تو اگر کوئی کہے کہ فرشتہ جادو کیوں سکھاتا تھا، اللہ کا اسے حکم تھا، فرشتوں کو جو اللہ حکم دیتا وہ کرتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بعض لوگوں نے اور بھی قسم کی تعویلات کی ہیں، لیکن یہ سب سے آسان ہے اور سب سے سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور جس کو وہ سکھا دیتے تھے تو ان سیکھنے والا جو غلط حرکت کرتا تھا اس کے ذمہ دار وہ کیوں ہوں گے؟ اللہ نے ان کو جو ذمہ داری انہوں نے دی ہے وہ کی۔ جیسے اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک عالم دین ہے، وہ حق بھی جانتا ہے باطل بھی جانتا ہے، سنت بھی جانتا ہے بدعت بھی جانتا ہے، وعلیکم السلام، توحید بھی جانتا ہے شرک بھی جانتا ہے۔ اب وہ بتاتا ہے یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز شرک، تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے،
ایک آدمی اس کے طالب علم اس کے پاس آتا ہے، سیکھتا ہے کہ یہ چیزیں شرک کی ہیں، چیزیں بدعت کی ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہی شرک اور بدعت کی چیزیں کرنے لگتا ہے، جبکہ استاد نے یہ کہہ کے سکھایا تھا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کی سزا اللہ کے ہاں پاؤ گے اگر کرو گے. لیکن وہ سیکھ کر کے جاتا ہے، شرک اور بدعت کرتا ہے، تو استاد گنہگار ہوگا؟ کیوں گنہگار ہوگا؟ نہیں گنہگار ہوگا. اس نے کہہ کے بتا کے پوری ہمدردی اور خیر خواہی کر کے. باطل کو کیوں سیکھتا ہے عالم؟ جس کو رد کرنا ہوتا ہے باطل کا، تو باطل سیکھتا تاکہ اس کا رد کر سکے. ممکن ہے اس زمانے میں جادو کا چلن اتنا عام ہو گیا تھا کہ اس کی بنیاد پر لوگ معجزہ اور جادو میں فرق نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے بتا دیا کہ یہ جادو ہے اور یہ جادو کی لمٹ اتنی ہے، اس سے آگے جادو کی سرحد یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس کے آگے جادو نہیں چلے گا. موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر کیوں ایمان لے آئے؟ کیونکہ جو بڑے سے بڑے جادوگر تھے ان کے جادو کی علم کی رسائی جہاں تک تھی، چوٹی کے جادوگر، وہ فیل ہو گئے. انہوں نے کہا جادو اس سے آگے نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ ایمان لے آئے. تو جب جو لوگ حق اور باطل میں فرق کر لیں گے وہ حق کو قبول کر لیں گے، لیکن جب فرق نہیں کر پائیں گے تو قبول نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ جادو کا علم بڑھ رہا ہے تو 2 فرشتوں کو خاص بھیجا کہ جادو سکھاؤ، اور کہہ کے سکھاؤ کہ یہ جادو ہے، اور یہ کہہ کے بھی بتاؤ کہ اس پہ عمل نہیں کرنا، اگر کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تاکہ معجزہ اور جادو میں فرق ہو جائے. لیکن جب کوئی قوم بگڑتی ہے تو جادو ٹونے کے پیچھے ہی بھاگتی ہے. ان کے پاس ہر چیز چاہتے ہیں بس منتروں سے ہو جائے، چٹکی بجانے سے ہو جائے، بلا محنت سے ہو جائے، ہے نا، آسانی سے ہو جائے. وہ محنت کر کے بہادری کے ساتھ کوئی کام کرنا نہیں چاہتے. یہی حال یہودیوں کا تھا. یہودیوں نے بھی کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جب نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے بھی جادو کو اختیار کیا. آخر میں انہوں نے جادو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو سب سے سخت جادو ہو سکتا تھا. یعنی ایک مورتی بناتے ہیں، اس میں وہ اپنے جو بھی پڑھنا رہتا ہے، جو باتیں پڑھنے کی ان کی ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں سوئیاں چبھوتے ہیں. جس شخص پہ جادو کرنا رہتا ہے اس کے بال، اس کے ناخن، وہ سب لیتے ہیں، اس میں اس کو باندھتے ہیں، اور اس طرح سے اس آدمی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں. جادو میں کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز تو ہے نہیں، صرف نقصان ہی پہنچانے والی چیزیں ہیں. تو اس طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اتنا اثر ہوا، اتنا معمولی اثر ہوا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ فلاں کام میں کر چکا ہوں، حالانکہ کیے نہیں ہوتے تھے. یہ تو میں کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کیے نہیں ہوتے تھے. یہ اثر ہوا بس. جبکہ وہ آخری حد تک جو ان کی طاقت تھی، سب سے بڑا جادو انہوں نے کیا تھا. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائیں، اس سے اس جادو کو ختم کر دیا گیا. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس میں 11 آیتیں ہیں. اس جادو کے ذریعے سے انہوں نے 11 گرہ لگایا تھا، 11 گانٹھ لگایا تھا، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس کو خواب کے ذریعے سے. آپ سوئے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں پریشان؟ اس نے کہا کہ آپ پہ جادو کیا گیا ہے. کہاں جادو کیا گیا ہے اور کیسے جادو کیا گیا ہے؟ کہا کہ جو زروان نامی کنواں ہے اس کے اندر جادو کیا گیا ہے، اور کنگھی ہے، اور جو ہے اس میں کنگھی کے بال ہیں، کنگھی سے نکلے ہوئے بال ہیں، اسی کے ذریعے سے ان پر جادو کیا گیا ہے. اس کو وہاں سے نکال لیں اور اس پر یہ 2 سورتیں پڑھ کے دم کر دیں، سارا جادو ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کنویں کے پاس. ایسا خوفناک کنواں تھا، دور سے ہی دیکھتے خوف کا احساس ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں اس چیز کو آپ نے نکلوایا، اس پر پڑھ کے یہ سورتیں اور آیتیں پڑھی گئیں، اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اور آپ نے پھر اس کنویں کو پوری طرح سے پٹوا دیا، بند کروا دیا. اور آپ سے جب کہا گیا کہ جس نے جادو کیا ہے اس کا پتہ لگایا جائے، اس کو سزا دی جائے، تو آپ نے کہا کہ میں کوئی شر ابھارنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ نے مجھے شفا دے دی. اور آپ کی حالت ایسے ہو گئی کہ جیسے کوئی شخص جسے رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو، ایک دم کھل گیا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آرام ہو گیا. تو یہودیوں نے کیا کیا؟ جب کچھ نہیں ہو پایا تو پھر وہ جادو کے ذریعے سے عمل کرنا چاہتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ بس مجھے کچھ پڑھنے کے لیے ایک جملہ مل جائے
ایک حدیث مل جائے، ایک آیت مل جائے، ایک دعا مل جائے، میرا سارا کام ہو جائے. اور جب اس سے بھی نہیں ہوتا تو سفلی عمل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ وہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، خود کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ قوم کی جب تباہی کا وقت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 فرشتوں پر سرزمین عراق میں بابل شہر میں جو اتارا گیا تھا اس کے پیچھے یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں. اور جبکہ ان کا معاملہ یہ تھا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کو بھی وہ جادو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے صاف صاف یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں، اس لیے کفریہ کام مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود ان دونوں فرشتوں سے یہودی جا کر کے وہ جادو سیکھتے تھے یا جادو کا وہ طریقہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیں، میاں بیوی کو الگ الگ کر دیں. آپ جانیں کہ اس دنیا میں محبتوں کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں سب سے اعلیٰ قسم ہے میاں بیوی کی محبت. ماں باپ کی محبت کا رنگ الگ ہے، باپ بیٹے کی محبت کا رنگ الگ ہے، ماں بیٹی کی محبت کا رنگ الگ ہے. بیوی اور شوہر کی جو محبت ہے اللہ نے اس کا خاص ذکر کیا کہ اللہ نے محبت پیدا کی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے یہ محبت اور رحمت خصوصی پیدا کی ہے. ایک لڑکی اپنے ماں باپ خاندان سب کو چھوڑ کے شوہر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، اور شوہر بھی اس کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے بلکہ بسا اوقات اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسی محبت ہے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ یہ پیدا کرتا ہے، نکاح کے ذریعے سے اس محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور اس محبت کو ختم کرنا، نفرت پیدا کرنا، یہ شیطان کو سب سے پسند عمل ہے. اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل جادو کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور اس کے کارندے آتے ہیں اور اپنی شرارتوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. شیطان کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. کیا کیا؟ ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا، یہاں تک کہ دونوں میں جدائی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے. شیطان اٹھ کے کھڑا ہو کے اس کو گلے ملاتا ہے، تو نے کچھ کام کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کا الگ ہو جانا صرف 2 لوگوں کا الگ ہونا نہیں ہے. میاں بیوی کا الگ ہونا 2 خاندانوں کا. میاں بیوی کے ذریعے ایک کنبہ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، اولاد، اور پھر بہت سارے رشتے ان کے ذریعے سے بنتے ہیں. اور یہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں اور فساد کی ایسی جڑ کھل جاتی ہے کہ جس سے بہت سارے فسادات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک، جیسے کہتے ہیں نا، شیطان نے شیرہ لگایا اور پھر اس کے بعد میں ساری مصیبتیں ایک کے بعد ایک پیدا ہوتی چلی گئی. تو اسی طرح سے شیطان 2 آدمیوں کو ظاہر میں توڑتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کتنے دل ٹوٹتے ہیں اور کتنے رشتے ٹوٹتے ہیں اور کتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیکھتے کیا تھے کہ میاں بیوی کو کیسے الگ الگ کریں. اب اس کے بعد لوگوں نے اور بھی بتایا کہ الگ کیوں کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا تھا، وہ سب کی اپنی الگ تفصیل ہے. سوچے قسم قسم کے. بہرحال اس میں فساد اور خرابی اور بگاڑ ہی ذہن میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بلائی نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور جادو کے ذریعے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہتھیار مل گیا تو یہ ہتھیار ہر جگہ کام ہی کرے گا. کام کب کرے گا؟ جب اللہ چاہے گا. یعنی ایک تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، اور گارنٹی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اس کے پیچھے لگے. اللہ کی اجازت ہوگی تو یہ سبب کام کرے گا. اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، قدریہ اہل بدعت کو چھوڑ کر، کہ کوئی بھی سبب دنیا میں جو پایا جاتا ہے وہ اللہ کے حکم ہی سے کام کرتا ہے. پانی سے پیاس بجھتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو پیاس بجھتی ہے. اللہ نہ چاہے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتی.
کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے؟ کھانا پیٹ بھرنے کا سبب ہے آسودگی کا، اللہ نہ چاہے تو کھانے سے پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اسی طرح اور بھی اسباب ہیں، کوئی بھی سبب اللہ کی چاہت کے بغیر نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو یہی چیز یہاں بھی ہے، تمام چیزوں میں ہے، اس کو کہتے ہیں اذن قدری۔ اللہ کا اذن قدری بھی ہوتا ہے، اذن شرعی بھی ہوتا ہے، یہ اذن قدری ہے۔ تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ یہودی ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے ان کو نقصان ہو اور ان کو کوئی نفع نہ ہو، ان کو نقصان ہو اور ان کو کوئی نفع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یا تو وہ سر تا سر شروع سے آخر تک نقصان ہی نقصان ہے، یا اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے یا تو ان میں شروع سے آخر تک فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے۔ یہ اصول ہے۔ جیسے بہت سارے گناہ کے کام ایسے ہیں اللہ نے روکا ہے اس لیے کہ اس میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان اس کا زیادہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کے بارے میں فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کی وجہ سے جو گناہ ملتا ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے، تو اللہ نے منع کر دیا۔ لیکن جادو کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی فائدہ نہیں، ما يضرهم ولا ينفعهم، اللہ نے نفع کا انکار کر دیا کہ ان کو بھی نفع نہیں ہے اور ان کو بھی پورا کا پورا نقصان ہے، پورا نقصان ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں شر محض ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور انہیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ جو بھی اسے خریدے گا، جادو کو خریدے گا، سیکھنے کو اللہ نے خریدنا کہا، کیوں؟ جیسے ایک خریدار کو جو سامان خرید رہا ہے اس سے کتنی لالچ اور دلچسپی ہوتی ہے، اسے تبھی تو خریدتا ہے، اس کا شوق ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے جس چیز کو خریدنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ایک خریدار اپنی سامان کے بارے میں دلچسپی رکھتا ہے، ویسے ہی یہ جادو سے دلچسپی رکھتے ہیں کہ خرچ کر کے بھی حاصل کرنا ہو تو میں خرچ کر کے حاصل کروں گا۔ تو اس طرح سے یہ جا کے سیکھتے ہیں جادو کو، اور جو لوگ اس کو جادو سے ایسی دلچسپی رکھتے ہیں جیسے خریدار سامان سے، خریدے جانے والے سامان سے دلچسپی رکھتا ہے، وہ یہ بات جان لے یا ان کو یہ معلوم ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی آخرت میں کوئی بھلائی نہیں پائیں گے، بلکہ آخرت کی ساری نعمتیں چھن جائیں گی جادو کی وجہ سے۔ گویا یہودی جو کچھ کر رہے تھے پوری طرح سے جان بوجھ کے کر رہے تھے، ہاروت ماروت بھی انہیں سمجھا رہے تھے، ان کی کتاب توریت میں بھی یہ بات موجود تھی، جانتے تھے کہ آخرت میں اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے بلکہ سراسر نقصان اور گھاٹے کا شکار ہوں گے، اس کے باوجود یہ حرکت وہ کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر واقعی میں انہیں علم ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ اپنی جان کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ اگر انہیں علم ہوتا واقعی میں تو انہیں پتا ہوتا کہ اپنی جان کو کس چیز کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، یعنی جو آخرت کا عذاب مول لے رہے ہیں دنیا کے، اگر انہیں کچھ ان کو لگتا ہے، ان کے دل کو کوئی تسلی ہوتی ہے اس جادو کے سیکھنے سے یا کوئی فائدہ وہ سمجھتے ہیں، تو جو آخرت کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت ہی بڑا ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنے والا جمعہ